ایک 18 سالہ لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی عمر ابھی تھوڑی ہی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہی تھی۔ اس کا نام آمنہ تھا۔ جب اس کی وفات ہوئی تو اس کی ماں اور بہنیں اسے میرے پاس لائیں تاکہ میں اسے غسل دوں اور کفن پہناؤں۔ شدت غم سے اس کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ اپنی بیٹی سے چمٹی ہوئی تھی اور اس سے جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے علیحدہ کیا اور غسل خانے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اسے اچھے طریقے سے غسل دے سکوں۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میں پریشان رہ گئی۔ اللہ کی قسم، اس کے چہرے سے نور کی شعائیں اٹھ رہی تھیں جیسے نجف کی خوب تیز روشنی ہے۔ میں اس کے نورانی چہرے کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئی۔ میرے پاس غسل کے لیے جو بھی لڑکیاں لائی جاتی تھی ان میں سے کسی کا چہرہ مرجھایا ہوا ہوتا تھا اور بعض سے سخت ناگوار بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی، مگر اس لڑکی کا معاملہ الٹ تھا۔ اس کا چہرہ تو روشنی سے چمک رہا تھا۔ دوران غسل میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں اور بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی بھی اٹھی ہوئی تھی جیسے نماز میں اٹھائی جاتی ہے۔ میں نے کہا، ہو نہ ہو یہ ایک پاکیزہ سیرت لڑکی ہے جسے اللہ نے اس کے کسی عمل صالح کی وجہ سے اس تو تکریم سے نوازا ہے۔ مجھے اس کی خوش قسمتی پر رشک آیا۔ میں نے اس کی ماں اور بہنوں کو خوشی کی مٹھاس میں ڈوبی قدرے بلند آواز میں بلایا اور دروازہ کھول دیا۔ اس کی ماں اور بہنیں دوڑ کر غسل خانے میں آئیں۔ میں نے اس کی ماں کو مبارکباد دی اور ان تمام حیرت انگیز باتوں سے انہیں مطلع کر دیا جن سے مجھے دوران غسل واسطہ پڑا تھا۔ اس کی ماں نے اپنے تمام مادرانہ جذبات نچھاور کرتے ہوئے اس کی پیشانی کو چوما اور ساتھ ساتھ روتے ہوئے اللہ کی تعریف بھی کی۔ 2 دن بعد اس کی ماں نے مجھے بلایا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا، میں آپ کو اپنی بیٹی آمنہ کے کپڑے اور اس کی پرسنل چیزیں بھجواتی ہوں۔ چونکہ آپ غریبوں اور مسکینوں کے گھروں کو جاتی ہیں اس لیے آپ انہیں دے دیں۔ جب میں نے کپڑے دیکھے تو نہ تو وہ تنگ تھے، نہ باریک اور نہ چھوٹے۔ میں نے دوسرا ڈبہ کھولا تو اس میں بھی اس کے کپڑے تھے، وہ بھی پورے بازوؤں والے، ڈھیلے ڈھالے جسم کو ڈھانپنے والے تھے اور انتہائی سادہ تھے۔ انہیں کوئی لیس نہیں لگی ہوئی تھی، نہ ہی وہ باریک تھے کہ جن سے جسم نظر آئے۔ میں جو سامان کھول رہی تھی میری حیرت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ایک کارٹن میں اس کا اسکول کا سامان اور اس کے قلم کا ایک ڈبہ تھا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے ایک مسواک بھی نکلی۔ اس کے سامان میں ایک ڈائری بھی تھی جس کے اکثر اوراق خالی تھے۔ مبالغہ کہتی ہے۔ کارٹن بند کرنے کے بعد میں جلدی سے اپنے کپڑوں والی الماری کی طرف گئی۔ میں نے اسے کھولا اور وہ تمام کپڑے نکال کر باہر پھینکے جو تنگ تھے اور باریک تھے اور چھوٹے چھوٹے بازوؤں والے تھے۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کروں گی جیسے یہ لڑکی پہنا کرتی تھی۔ میں نے اس کی ڈائری کو اپنے پاس رکھ لیا کہ میں اس میں اپنے لیکچرز لکھا کروں گی جو اس لڑکی کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ وہ مبالغہ کہتی ہے۔ میں نے آمنہ کی امی کو فون کیا اور اسے اس ماڈرن زمانے کے دور میں بھی اسے اپنی بیٹی کو مکمل اسلامی لباس پہنانے پر مبارکباد دی۔ اس کی ماں نے کہا، اس کے اندر ایک اور بھی ممتاز خوبی تھی۔ اس کا دل ہر وقت نماز میں لگا رہتا تھا۔ جو ہی مؤذن اذان دیتا وہیں کام کاج چھوڑ کر فوراً اپنے رب کے سامنے سر پر سجود ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ آمنہ اور تمام عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے زمانے کے چیلنج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اسلامی تعلیمات کے مطابق لباس پہنا اور سنت کو اپنائے رکھا۔ اس واقعے میں میری امت کی ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی کا سامان ہے جو زمانے کو خوش کرنے کی بجائے اپنے پروردگار کو خوش کرنے کی فکر میں رہتی ہیں اور شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتی ہیں کہ رب تعالیٰ کل قیامت کے دن انہیں سرخ رو کرے گا۔ جو مسلمان خواتین یورپ کے ماحول سے متاثر ہو کر ان جیسا لباس زیب تن کر کے معاشرے کی نظروں میں اچھا بننے کی فکر میں اپنے رب کو ناراض کرتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اس عادت سے باز آ جائیں اور اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا تہیہ کر لیں۔ اس میں ان کی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.